السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل۔ عزیز سامعات، میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 29 تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے جہیز اور اسلام۔ کیا ہوا کہ بیٹیوں سے قصور ہو گیا؟ کیا ہوا کہ بیٹیوں سے قصور ہو گیا؟ کیوں جہیز سماج کا ناسور ہو گیا؟ سولی لگا لے خود کو یا بیٹی کو مار دے، سولی لگا لے خود کو یا بیٹی کو مار دے، اتنا کیوں غریب باپ مجبور ہو گیا؟ عزیز سامعات، ہم مسلمان ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی شکل میں ایک مکمل دین عطا فرمایا۔ زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جس کے متعلق اسلام کی روشن تعلیمات موجود نہ ہو۔ انہی معاملات میں سے شادی بیاہ بھی ایک معاملہ ہے جسے اسلام نے نکاح جیسا مقدس نام دیا اور اسے اس قدر آسان بنایا کہ بدکاری اس کے بنسبت کہ بدکاری کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی سادگی سے نکاح ہوتے تھے۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پہ زردی لگا دیکھا تو پوچھا یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے نکاح کر لیا۔ اللہ کے رسول نے انہیں برکت کی دعا دی اور ولیمے کا حکم دیا۔ غور کیجئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کس پائے کے صحابی ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ یہ نکاح کر لیتے اور آپ کو خبر تک نہ ہوتی۔ یہ حال تھا اس دور میں نکاح کا، مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج اس نکاح کو الٹے سیدھے رسم و رواج کی زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہے۔ آج اس نکاح کو اس قدر مشکل بنا دیا گیا ہے کہ نہ جانے کتنے غریب گھروں کی لڑکیاں اس لیے کنواری بیٹھی ہیں کہ ان کے والدین ان کے جہیز کا انتظام نہیں کر پا رہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آخر یہ جہیز نام کی بلا آئی کہاں سے؟ مال و دولت کے پجاری اپنے اس کرتوت پر پردہ ڈالنے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جہیز دیا، لیکن شاید ان بے شرموں کو یہ معلوم نہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اگر جہیز سنت ہوتا تو اللہ کے رسول اپنی باقی 3 بیٹیوں کو اس سے کیوں محروم رکھتے؟ یہ بات کچھ اس طرح تھی کہ جب علی رضی اللہ عنہ کا نکاح طے ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے پاس حق مہر دینے کو کیا ہے؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کچھ تو ہوگا۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے ایک جنگ میں زرہ، تلوار اور ڈھال ملی تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا تلوار اور ڈھال رکھ لو، یہ تمہارے کام آئے گی، اور اس زرہ کو بیچ کر اس کی قیمت میرے پاس۔ پھر علی رضی اللہ عنہ نے اس زرہ کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو 480 دینار میں بیچا اور اس کی قیمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیمت کو ان کا حق مہر طے کیا اور اسی قیمت سے، اسی پیسوں سے اللہ کے رسول نے کچھ سامان کا انتظام کیا۔ وہ علی رضی اللہ عنہ کے ہی پیسوں سے انتظام کیا گیا تھا، لیکن آج مال و دولت کی پجاری اسے توڑ مڑوڑ کر بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ جس کے آنگن میں مالداری کا شجر لگتا ہے، کہ جس کے آنگن میں مالداری کا شجر لگتا ہے، اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ عزیز سامعات، دان اور جہیز ایک ہندوانہ رسم ہے جسے مسلمانوں نے بھی خوب اپنایا تاکہ جہیز دے کر لڑکیوں کو وراثت میں حق نہ دے کر اسلام کے ساتھ سودا بازی کی جائے کہ کسی مفلس کی بیٹی بھی بڑے نازوں سے پلتی ہے، کہ کسی مفلس کی بیٹی بھی بڑے نازوں سے پلتی ہے۔ جہیزوں کے لیے تم ان کی بیٹی کو نہ تڑپاؤ، تمہیں ہے بھوک دولت کی تو سن لو بات میری، تمہیں ہے بھوک دولت کی تو سن لو بات میری، کٹورا ہاتھ میں لے کر سڑکوں پہ چلے آؤ۔ عزیز سامعات، قرآنی آیت اور حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ شادی ایک سادگی کا نام ہے۔ شادی سے 2 معاشرہ سدھرتا ہے،
شادی سے 2 خاندان آباد ہوتے ہیں، نئی نسلوں کی شروعات ہوتی ہے، اور کوئی حدیث اور آیت یہ نہیں کہتی کہ جہیز دینا چاہیے، بلکہ سارے دلائل چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ لڑکی کو حق مہر دینا چاہیے۔ اللہ کا فرمان بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کی جماعت بھی۔ عزیز سامعات، اللہ اے جہیز طلب کرنے والوں کچھ تو شرم کرو، کہ اے جہیز طلب کرنے والوں کچھ تو شرم کرو، حق مہر ہزاروں میں اور جہیز لاکھوں میں مانگتے ہو۔ عزیز سامعات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرد عورت پر حاکم ہے، مرد کو عورت پر فضیلت دی گئی ہے، مرد نے اپنا مال خرچ کیا ہے، اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کہ عورتوں کو ان کا حق مہر خوشی خوشی سے دو۔ عزیز سامعات، آج کل مانگنے کے انداز نرالے ہیں، آج کل ڈگری کے اعتبار سے مانگ بڑھتی جا رہی ہے، لڑکا اگر انجینئر ہے تو مانگ اسی حساب سے، لڑکا اگر ڈاکٹر ہے تو مانگ اسی حساب سے۔ عزیز سامعات، جہیز سماج کا ایک ناسور بن چکی ہے، اور اس ناسور کا خاتمہ اس وقت ممکن ہے جب ہم بولنے کے ساتھ عمل کرنے والے بھی ہو جائیں، ہم سب متحد ہو کر اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسکینوں کو اس لعنت سے بچائے یا رب، کہ مسکینوں کو اس لعنت سے بچائے یا رب، ظاہر اسلامی تو باطن بھی اسلامی بنائے یا رب۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک نظم پیش کرنا چاہوں گا۔ سرکار کو مانا ہے تو سرکار کی مانو، ہر بات میرے سید ابرار کی مانو، ایک فرض ملا ہے تم اسے دل سے نبھا لو، بیٹی کو محبت سے دل و جان سے پالو، بیٹی پہ تو جنت کی ضمانت ہے خدا کی، یہ بوجھ نہیں ہے یہ امانت ہے خدا کی، اللہ کبھی بیٹی سے نفرت نہ کرو تم، قانون شریعت سے بغاوت نہ کرو تم، دنیا میں تم آئے ہو تو واپس بھی ہے جانا، محشر میں نہ پڑ جائے تمہیں چہرہ چھپانا، بیٹے کی محبت میں کہیں بھول نہ جانا، بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ، امت سے یہی کہہ گئے حسنین کے نانا، بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ، جنت میں یہی تم کو دلائے گی ٹھکانہ، بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔